بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینہ کی معاشی ناکہ بندی نے شدت اختیار کر لی اور عام لوگ ضروری چیزوں کی قلت کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا کہ مذہبی رہنما کے علاوہ ایک سیاسی پیشوا کے فرائض بھی سنبھال لیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس دن سے حکومت یا انتظامیہ وجود میں آئی تو ایک حکمراں کے پاس اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف دو ہی راستے موجود ہوتے ہیں، ایک سیاست اور دوسرا جنگ۔ بلکہ ایسے ہی جیسے انسانی تمدن کی ابتدا سے آج تک جو بھی انسان کپڑے سینا چاہے تو اسے سوئی دھاگے یا کینچی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کپڑے کی سلائی کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ کار موجود نہیں۔ اسی طرح کسی سربراہ مملکت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دو حربوں یعنی سیاست یا جنگ کے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ وہ قریش کے ساتھ سیاسی مداوا نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے دوسرے طریقے یعنی جنگ کو ترجیح دی اور تلوار نیام سے نکال لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک عرب شاعر تلوار کی صفت میں کہتا ہے کہ یہ تلوار لوہار نے تجھے پرندے کی طرح ہلکا، درخت کی شاخ کی طرح نرم اور مڑا ہوا اور سخت پتھر کی طرح سخت اور مضبوط بنایا ہے، اور تجھ میں ایک دلیر جنگجو کی روح پھونک دی۔ ایک دوسرا شاعر تلوار کی تعریف میں کہتا ہے کہ اے میری تلوار، تیری دھار اتنی نرم اور لطیف ہے کہ جب اسے لمس کرتا ہوں تو میرے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ تیرا قبضہ مجھے اپنی انگلیوں پر کسی پختہ پھل سے زیادہ نرم محسوس ہوتا ہے۔ اور اس دن کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ دین خدا کی حفاظت اور کامیابی کے لیے تلوار کا سہارا لینا پڑا تو وہ دریغ نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کو خبردار کر دیا، کیونکہ اس قبیلے نے مدینہ کو معاشی محاصرے میں لے رکھا تھا، لہٰذا آج کے بعد مکہ کے تجارتی قافلوں کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے علاقے سے گزریں، اور اگر انہوں نے مدینہ کی حدوں سے گزرنے کی کوشش کی تو ان کا راستہ روک دیا جائے گا۔ اس انتباہ چیتابنی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 رضاکار سوئم سیوی مسلمانوں کو انتخاب کیا اور ان کی قیادت میں نیترت میں اسلام کے نامور سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 افراد کو 20 اونٹ بھی فراہم کیے اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینے اور بحیرہ احمر یعنی لال ساگر کے درمیان واقع اس گزرگاہ کی نگرانی کریں جو در حقیقت مکہ کے تجارتی قافلوں کے آنے جانے کا اصلی راستہ ہے۔ وہ 40 رضاکار جن کا شمار مہاجرین میں ہوتا تھا، اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تنخواہ اور مزدوری نہیں چاہتے تھے، اور ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ ایسے کاموں کے لیے گھوڑے اونٹوں سے زیادہ بہتر اور مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں مسلمان اتنے مالدار نہیں تھے جو گھوڑے خرید کر اپنے سپاہیوں کو فراہم کر سکیں۔